کہ میں نے اپنے سفارتی دور ترکی میں پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو کباب نہیں کھانے دیے تھے. اچھا, بہت دلچسپ واقعہ ہے. سنا دیجیے تو بہت اچھا ہوگا. وہ یہ بات تھی کہ 1999 میں ترکی میں بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا. کوئی 40-50 ہزار لوگ مر گئے تھے. تو میں اس زمانے میں وہاں سفیر تھا. تو میرے پاس زلزلے کے تیسرے دن اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے سرتاج عزیز صاحب. ان کا فون آیا کہ وزیر اعظم صاحب آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ ترکوں سے تعزیت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہاں تو قیامت صغریٰ ٹوٹی ہوئی ہے, اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, ترک حکومت کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. تو ایسے میں وہ ہمارے وزیر اعظم کی میزبانی کا بار کیسے اٹھائیں گے؟ ان نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا تھا وزیر اعظم کو, لیکن وہ سمجھ نہیں رہے, آپ ان سے بات کر لیجئے. میں نے کہا اچھا میں بات کر لیتا ہوں. تو میں نے فون کیا, وہ میرے فون کے منتظر تھے, نواز شریف صاحب. تو کہنے لگے میں آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں سر آپ مت آئیے, اس وقت یہ صورتحال ہے. تو پھر میں کب آؤں؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے ہفتے بھر کے بعد میں نے ترکوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. تو وزیر اعظم صاحب آ گئے. ترکوں نے ہمیں وہ سارا علاقہ دکھایا, سب گھوم گھام کے. شام کو جب ہم ہوٹل پہنچے استنبول میں, تو تھوڑی دیر کے بعد میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ کباب کھانے چلتے ہیں. استنبول میں ایک کبابی ہے جس کے کباب میاں صاحب کو بہت پسند تھے. وہ یورپ آتے جاتے وہاں پہ رک جایا کرتے تھے کباب کھانے کے لیے, اور اس کو انہوں نے سرکاری مہمان بنا کر ایک ہفتے کے دورے پہ پاکستان بلایا تھا. آپ اگر آج اس کے ریسٹوراں میں جائیں تو اوپر سے نیچے تک وہ تصاویر لگی ہوئی ہیں میاں صاحب کے ساتھ, اور پاکستان اچھا ایک ہفتہ پاکستان کے خرچے پہ آئے وہ, اور پاکستان میں میاں صاحب تو صرف اس لیے کہ میاں صاحب کو ان کے کباب اچھے لگے, کباب پسند تھے. تو جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیں کباب کھانے کے لیے, تو میں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ ترکوں کو پرسہ دینے آئے تھے, اچھا نہیں لگے گا, اور آپ جب نکلیں گے تو پورا پروٹوکول چلے گا, وہ آؤٹ رائڈرز سیٹیاں بجاتے ہوئے چلیں گے, سب تھی, اچھا نہیں رہے گا. تو کہنے لگے کہ اچھا تو پھر کباب یہاں منگوا لیتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یوں نہیں ہوگا کہ جب کھانا آتا ہے آپ کو معلوم ہے VVIPs کے لیے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, وہ پورا انٹیلیجنس والے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دہ ہو, تو اچھا نہیں ہوگا. منہ لٹک گیا. تو میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو, کل صبح کو ہم جا رہے ہیں انقرہ, تو میں اس سے کہتا ہوں ابھی وہ صبح کو جہاز پہ رکھوا دے گا. ہاں یہ اچھا ہے. تو دوسری صبح کو جب میں ان کو لے کر ایئرپورٹ جا رہا تھا, تو جیسے ہی ہم ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا وہ کنویئر بیلٹ پر جہاز میں کھانا رکھوا رہا تھا. جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا, میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ کباب منگوا لو. سفیر صاحب وہ کھانا رکھوا دیا؟ میں نے کہا جی رکھوا دیا. انہوں نے کہا منگوائیے. تو وہ کبابوں سے انہوں نے پورا انصاف کیا. میں یہ پریشان کہ یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں کبابوں سے, اور انقرہ میں صدر سلیمان دیمیرل نے لنچ رکھا ہوا ہے, سرکاری لنچ رکھا ہوا ہے. اس وقت یہ کیا کریں گے؟ لیکن جناب وہ اتنے خوش خوراک ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے لنچ پر بھی پورا انصاف کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان پرسہ دینے کے لیے جائے تو دل کی آٹومیٹیکلی کیفیت بھی وہ ہو جاتی ہے. سر ایک اگر دل سے محسوس